جو حضرات باہر تشریف رکھے ہوئے ہیں وہ فرش اعضا کے اوپر آ جائیں، مہربانی ہوگی۔ ایک نعرے صلوات۔ کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تھی، زینب کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تھی، زینب کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تھی، زینب کہیں مجاز بو تراب تھی، زینب الٹ دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے، الٹ دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے، کہیں حسین کہیں بو تراب تھی، زینب کہیں پہ صبر میں۔ ایک نعرے صلوات۔ تو نے حسین حق کا رتبہ بڑھا دیا، تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا، ذرات کربلا کا مقدر جگا دیا، ذرات کربلا کا مقدر بنا دیا، قدموں نے تیرے معراج بخش دی، قدموں نے تیرے معراج بخش دی، فرش زمین کو عرش معلا بنا دیا، فرش زمین عرش معلا بنا دیا، تو نے حسین خاک کا
رہ گئی داشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، رہ گئی داشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پایا پانی تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، لے کے چلی تھی ہر چیز مدینے سے زینب، لے کے چلی تھی مدینے سے ہر چیز، لاش پر بھائی کی پہنچی تو وطن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی، لیکن لاش پر بھائی کی پہنچی تو وطن یاد آیا، رہ گئی داشت میں۔ بہت کم وقت لوں گا، بالکل خشک موضوع ہے، یعنی موت، کچھ اشعار جی۔ بیٹا بیٹی یا بہن بھائی کسے آواز دوں، بیٹا بیٹی یا بہن بھائی کسے آواز دوں، لے رہی ہو موت انگڑائی کسے آواز دوں، لے رہی ہو موت انگڑائی کسے آواز دوں، پتلیاں پھرنے لگی ہوں آ چکا ہو لب پہ دم، پتلیاں پھرنے لگی ہوں آ چکا ہو لب پہ دم، کس کو آتی ہے مسیحائی کسے آواز دوں، کس کو آتی ہے مسیحائی کسے آواز دوں، راہ ناہموار پہ لوگوں کا دیکھو اژدہام، راہ ناہموار پہ لوگوں کو دیکھو اژدہام، ساری دنیا گر ہو سودائی کسے آواز دوں، ساری دنیا گر ہو
سودائی کسے آواز دوں، ہے ترقی کی چمک سارا جہاں خیرہ نظر، ہے ترقی کی چمک سارا جہاں خیرہ نظر، کھو چکی ہو ہوش بینائی کسے آواز دوں، ہو چکی ہو ہوش، خاک کا تحفہ عطا کر کے مہرباں چل دیے، خاک کا تحفہ عطا کر کے مہرباں چل دیے، چھوڑ دے جب ساتھ پرچھائی کسے آواز دوں، چھوڑ دے بار سیاں کی گرانی اور منو مٹی کا بوجھ، بار سیاں کی گرانی اور منو مٹی کا بوجھ، اف خاموشی اور تنہائی کسے آواز دوں، اف خاموشی اور تنہائی، اے میرے آقا و مولا ایک تم ہی سے آس ہے، اے میرے آقا و مولا ایک تم ہی سے آس ہے، آ چکا ہو وقت رسوائی کسے آواز دوں، اور مقطع، زندگانی بھی یقیناً ہے جری بے حد حسین، زندگانی بھی یقیناً ہے جری بے حد حسین، موت اس کی اصل سچائی کسے آواز دوں۔ جزاک اللہ۔ جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں۔ مولانا موصوف تشریف فرما ہے، صرف 2 شعر سے مولانا کا استقبال، کہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، شہزادی کونین کی بارگاہ میں صرف 2 شعر، کہ دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، سیدہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے، دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، سیدہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے، اور فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھئے قرآن سے، فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھئے قرآن سے، وہ آیتیں بے چین ہیں مدحت سنانے کے لیے، اور سیدہ کی رفتوں کا کون اندازہ کرے، سیدہ کی رفتوں کا کون اندازہ کرے، عرش سے اترا ستارہ سر جھکانے کے لیے، اور فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے، فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے، آب روئے سورہ کوثر بچانے کے لیے۔ ان مصروں کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں علی جناب مولانا صفدر حسین زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ایک نعرہ صلوات مومنین۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وآلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشجع الناس من غلب ہواہ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب دلشاد فاطمہ صاحبہ کربلائی بنت سید ہاشم علی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ ایک مومنہ زائرہ کنبہ پرور شریف النفس کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور لفظ ایصال ثواب کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ثواب پہنچایا جائے۔ ایصال کے معنی ہوتے ہیں پہنچانے کے، ثواب کے معنی وہ چیز جو آپ کے ذہن میں متصور ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے ثواب کو پہنچایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے، یہ اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایصال ثواب ہو جائے، ثواب ان تک پہنچ جائے۔ اس میں ان کے رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے قرابت دار بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے چاہنے والے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے حسن اخلاق سے متاثر افراد بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو اگر اس مجلس سے پہلے ثواب بھیجا جا سکتا ہوتا اس انداز سے کہ بغیر کچھ کیے ثواب پہنچ جائے، تو پھر یہ ایصال ثواب کی مجلس ہی نہ رکھی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس میں ہمیں ثواب بنانا ہے اور پھر بنا کے ان کی خدمت میں ارسال کرنا ہے۔ توجہ فرمائیں، تشریف لائیں۔ اچھا آئیے مسلم بھائی آ جائیے اس مجلس میں، ادھر آ جائیں، ادھر آپ کو آرام ملے گا۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے محمد والے۔ تو مجلس کا ہدف یہ ہے کہ ثواب بنائیں اور بنا کے بھیجیں۔ اب اس میں مجلس کرنے والے سے لے کر مجلس میں شریک تمام افراد کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ وہ جتنی دیر مجلس کے لیے آئے ہوئے ہیں اتنی دیر ثواب بنائیں۔ بنانے میں سب سے پہلے مجلس کرنے والے کا دخل ہے کہ آخر وہ مجلس کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، اپنے کو سربلند کرنے کے لیے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، اپنے اقتدار کی وضاحت کے لیے، تو اس کی کوشش یہ ہو کہ وہ تمام لوگ آ جائیں کہ جو ہمارے
اقتدار اور ہمارے حالات اور ہماری اس مجلس اور اس مجمع، اس ذاکر سب کو دیکھ کے متاثر ہو جائیں تو یاد رکھیں پھر سب سے پہلا مرحلہ بانی مجلس نے خود ہی خراب کر دیا کہ ارادہ غلط ہو گیا۔ توجہ فرمائے اپنے، لوگ آتے ہی ضرور، لوگ مجلس میں شریک ہوتے، جن کو بلایا جاتا وہ آتے، لیکن اگر ارادہ یہ ہوتا کہ اللہ اور اہل بیت اطہار کو خوش کرنا ہے اور اس خوشی کے ذریعے سے اپنی والدہ کو ثواب پہنچانا ہے تو یاد رکھیں یہی ارادہ اگر صحیح ذہن میں ہو جاتا، اس میں کچھ عمل کا دخل نہیں ہے، صرف ارادے اور نیت کا دخل ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ اگر ہماری مجلس سید الشہداء کرنے میں نیت اگر بہتر ہے تو یاد رکھیں اسی وقت سے ثواب لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی، ابھی مجلس کا انتظام نہیں ہوا، مگر بانی مجلس نے سوچا کہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوگا، کچھ اچھی نصیحتیں ہوں گی، کچھ اچھی باتیں کی جائیں گی، کچھ ذہنی بالیدگی، کچھ فکری بلندی، کچھ عملی بلندی، کچھ عقائد میں اور زیادہ بہتری پیدا ہوگی۔ ان تمام تصورات کے تحت ہماری ماں کو ثواب پہنچے گا، اللہ خوش ہوگا، آل محمد خوش ہوں گے۔ تو یاد رکھیں ابھی کچھ نہیں کیا ہے اور کام ثواب کا شروع ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اچھے کام کے لیے صرف نیت کر لیجئے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائے اپنے، اچھے کام کے لیے، نیک کام کے لیے، دیکھیے یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ کام کے لیے، زیادہ کام کے لیے نہیں، بلکہ نیت کر لیجئے آپ بہتر عمل کرنے کے لیے، تو یاد رکھیں پھر آپ کا ثواب اسی وقت سے لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ آل محمد اس نیت کو بہتر بنانے کے لیے اتنا زیادہ ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں، اتنا زیادہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ تم ارادہ کرتے جاؤ، نیکی کا فرشتہ نیکی لکھتا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ارادے کے مرحلے میں بھی اتنے کمزور ہے کہ ارادہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ توجہ فرمائیں آپ، اگر ارادہ کرتے ہوتے تو ہمارے اعمال سب ہمارے کنٹرول میں ہوتے، ہماری نیتیں کنٹرول میں ہوتی اور ہم سے وہ سب کچھ ہوتا جو خدا چاہتا ہے۔ ارادہ کرنا سب سے پہلا مرحلہ ارادے کا ہے۔ تو بانی مجلس نے اگر ارادہ اچھا رکھا تو ثواب بنے گا۔ اب اس کے بعد ذاکر کا مرحلہ آتا ہے۔ ذاکر آیا، اگر ثواب بنوانے والا ذاکر آیا، بھائی سوال یہ ہے کہ ثواب بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی چلا گیا، انتقال ہو گیا تو جنت میں چلے جائے گا، اس کا عقیدہ اس کو لے جائے گا، عمل جنت میں لے جائے گا، تو ضرورت کیا ہے ثواب بنانے کی؟ مجلس اشارے ثواب کرنے کی، غربا کو کھلانے کی، تمام لباس اور تمام چیزیں عطا کرنے کی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ تمام لوگ جو سامعین اکٹھا ہیں وہ سب ثواب بنا کر کے اس مرحومہ کے لیے بھیجیں۔ تو ثواب بنانے میں یہ عالم دین اگر بلایا گیا ہے، بیٹھا ہے، تو اگر وہ اس نظریے سے بیٹھے کہ ہم بلائے گئے ہیں آج ایسی مجلس پڑھتے کہ آئندہ بلانے کا راستہ کھل جائے، لوگ خوش ہو جائیں۔ دیکھیے جہاں یہ ارادہ ہمارا بنا کہ لوگ خوش ہو جائے تو یاد رکھیں ثواب کا فوراً معیار گر گیا، ثواب فوراً چھوٹا ہو گیا۔ دیکھیے یہ ارادہ وہ چیز ہے جو نیک اعمال کو اچانک آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، اور یہی ارادہ چھوٹے سے عمل کو بہت بلندیوں پہ پہنچاتا ہے، اور یہی ارادہ بہت نیچے لے کے چلا آتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دوں، ایک انسان ہے جو قد و قامت میں بڑھا، آپ نے پالا، محنت کیا، تربیت کی، بڑھایا، محنت کی، اور جب وہ آگے بڑھا تو 7 فٹ کا ہو گیا لمبا۔ توجہ فرمایا، 7 فٹ کا، 6.5 فٹ کا لمبا انسان ہو گیا۔ اب آپ یہ بتائیں پوری عمر آپ لاکھ کوشش کر ڈالیں، اس لمبائی میں کوئی گھٹا سکتا ہے؟ دبلا تو ہو سکتا ہے، توجہ فرمائیں آپ، مگر لمبائی کم نہیں ہو سکتی، کج ہو سکتا ہے، جھک جائے گا، ٹیڑھا میڑھا ہو جائے گا، مگر جو اس کی گروتھ ہے، جو اس کی لمبان ہے، اس میں کمی نہیں کی جا سکتی۔
اگر بڑھا دیا آپ نے جہاں تک اس کے حدیں ہیں بڑھنے کی تو اس میں کمی نہیں کی جا سکتی. یہ ہے جسم کا بڑھنا. توجہ کریں آپ, یہ ہے جسم کا بڑھنا, مگر روح کے بڑھنے میں کوئی حد معین نہیں ہے. غور فرمائیں آپ, روح کے بڑھنے میں کوئی حد معین نہیں ہے. روحانیت اور کمال کے اعتبار سے آپ کا ارادہ جتنا بڑا ہوگا روح اتنی ہی بلند ہوتی جائے گی, اور اتنی بلند ہو جائے گی کہ دوش پیغمبر پہ ہوگا اور بلندی کا اظہار یوں کرے گا, یا رسول اللہ اجازت دے تو عرش کے تارے توڑ لوں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو روح بلند ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جسم گھٹ نہیں سکتا مگر روح بلند ہوتی ہے, اور روح گھٹ بھی جاتی ہے. روح گھٹ جاتی ہے, اس کے لیے مثالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. گیا شیطان مارا, ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. توجہ کیا آپ نے, اس نے اپنی عبادت اور ریاضت پہ وہ مغرور ہو گیا تھا. یعنی ذہنی اعتبار سے اس نے سوچا, دیکھیے سوچا تو پہلے ہی نا کہ ہم کیوں کسی کے آگے سجدہ کریں, ہم کیوں ان کے سامنے سجدہ کریں, ان سے تو بلند ہم ہیں, ان سے تو اونچے ہم ہیں. تو یہ صرف خیال کیا تھا, ابھی اونچائی کا اظہار نہیں کیا تھا. توجہ فرمایا آپ نے, یعنی خیال جیسے ہی کیا ویسے ہی بارگاہ معبود سے ہٹا دیا گیا. توجہ کیا آپ نے, ویسے ہی بارگاہ معبود سے ہٹا دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم تو بلند کیا جاتا ہے تو ایک منزل پہ آنے کے بعد پھر اس کو گھٹایا نہیں جا سکتا, مگر روح اگر ہماری نیکیوں اور ہمارے اچھے ارادوں کے وجہ سے اگر بلند ہوتی ہے تو واقعاً کس بلندی پہ پہنچتی ہے کہ ستارے توڑ لے. یہ ستارے توڑنا کنایا ہے, ورنہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری کائنات کی بلندی حاصل کر سکتے ہیں. وہاں تک ہماری روح پہنچی ہوئی ہے. یہ اشارہ ہے, یہ اشارہ ہے, اور یہ بھی سمجھانا ہے کہ آپ صرف کہتے ہیں مولا کائنات, مگر واقعی میں مولا کائنات ہوں. یہاں کندھے پہ بیٹھ کے اور ستارہ توڑ رہا ہوں, یہ تو وہی توڑ سکتا ہے جو اس کا مالک ہوگا, جو اس کا مالک ہوگا. توجہ کیا آپ نے. تو یہ ارادہ, مگر یہ لمحوں میں روح فوراً گر جاتی ہے. ایک سجدے کا ایک ارادہ اگر ہو گیا, کاش ہماری بات ہمارے چھوٹے بھائیوں تک پہنچ جائے. بزرگوں سے میرا خطاب نہیں ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں اس کا ارادہ صحیح کر لے. ایک تو اعمال ہی بڑے مختصر ہیں اور جیسے تیسے ہیں, اگر اس میں بھی ارادہ اگر غلط ہو جائے, نیت غلط ہو جائے, خیال غلط ہو جائے, تصور غلط ہو جائے, تو پھر ہمارا بچانے والا کون ہو سکتا ہے جس نے عطا کا اتنا دروازہ کھول دیا ہے کہ تم اچھا ارادہ کرتے جاؤ, تمہارے اعمال نامے میں ثواب لکھا جائے گا. اب اگر اس کے باوجود ہم کوئی جرم کریں ارادے کے اعتبار سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے عطا کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. دیکھیے مجلس طولانی نہیں ہوگی, آپ یہ نہ سمجھیں کہ کچھ ایسی گفتگو چل رہی ہے, ہو سکتا ہے بہت ہی لمبی مجلس ہو, ایسا نہیں ہے, بلکہ مجلس انشاءاللہ بہت ہی اس حد میں ختم ہو جائے گی جس حد میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. تو سب سے پہلا مرحلہ ہمیں ثواب بنانا ہے, ہمیں ثواب بنانا ہے. اب یہاں پر میں نے جو آپ کے سامنے جملہ پیش کیا تھا, اشجع الناس من غلب ہوا, سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنے خواہشات کے اوپر حاکم ہو جائے, اپنے تمناؤں اور اپنی آرزوؤں کے اوپر حاکم بن جائے. یعنی آرزو اور تمناؤں کو حاکم نہ بننے دے بلکہ خود حاکم بن جائے. اب آپ یہ سوچئے, ہم یہ سوچتے تھے کہ صاحب بہادر اسے کہتے ہیں سب سے زیادہ جس کا سینہ چوڑا چکلا ہو, جس کے بازو کی مچھلیاں اچھلتی ہوں, جو اگر آنکھ دکھا دے تو آدمی ڈر جائے, خوف کھا جائے,
اور بہت سے لوگ اپنے اس زور کو استعمال بھی کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کم زور پر. زور کا استعمال کہاں؟ کم زور پر. شہ زور پر استعمال نہیں ہوتا. جتنے بھی زور آور ہیں، جتنے بھی دنیا کے اعتبار سے بہادر دکھائی دے رہے ہیں، وہ سب کیسے ہیں؟ وہ ہیں جو کمزوروں کو ڈراتے ہیں. اچھا، یہ سلسلہ عجیب رہا ہے. ہمیشہ کمزوروں کو ڈرانے والے رہے، ہمیشہ کمزوروں کو مارنے والے رہے، قتل کرنے والے رہے، مٹانے والے رہے. مگر یاد رکھیں، اگر اتنے کے باوجود آج آپ دیکھیں سارے اسلحے، ساری چیزیں یہ کس کے لیے بن رہی ہیں؟ جواب دیں مجھے. یہ کمزور کے لیے بن رہی ہیں. یہ فوجیں، یہ لشکر، یہ تمام چیزیں کس کے لیے بن رہے ہیں؟ کہ یہ سب کمزوروں کے لیے بن رہے ہیں. کوئی شہزور پہ نہیں چلاتا ہے، سب کمزوروں کے اوپر چلاتا ہے. اور یہ ابتدائے آفرینی سے، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے آج تک، شہزور کمزور کو دباتا چلا رہا ہے، کمزور کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. مگر میرے جملے کی قدر کیجئے گا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اتنے سب کے باوجود اگر کمزور زندہ ہے تو یہ ماننا پڑے گا کوئی زندہ پردہ غیب میں ہے جو کمزوروں کا محافظ بنا ہوا حفاظت کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوئی خدا ہے جو اس کمزور کو بچائے ہوئے ہے، ورنہ شہزور کمزور کو جینے نہیں دیتے. تو شجاع کون ہے؟ شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے پیغمبر فرماتے ہیں اشجع الناس من غلب ہوا. جو بہادر سب سے زیادہ وہی ہے جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے. ابھی آپ موت کے اوپر اشعار پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی سوچتا ہے مر گئے، چلے گئے، وہاں اس کا زیادہ تر ہمارے معاشرے میں تصور یہ ہے کہ جنت یا جہنم، یا فرشتے گرد لے کے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ساری چیزیں یہ سب اپنی جگہ. لیکن جو شجاع ہوتا، توجہ فرمایا آپ، جو بہادر ہوتا ہے، اس کے یہاں موت کا تصور کیا ہے؟ شب ضربت دنیا کا سب سے بہادر انسان ٹہل رہا ہے اپنے سہنے خانہ میں، اور جب بیٹی نے پوچھا بابا بڑے بڑے رن سر کرتے دیکھا، کبھی اتنا بیتاب نہیں دیکھا، تو مولا علی فرماتے ہیں بیٹا بڑے بڑے مار کے سر کیے، بڑے بڑے شجاع اور بہادروں کو تحقیق کیا، بڑی بڑی جنگیں لڑی، مگر بیٹا اتنا اضطراب نہیں تھا. آج یہ اضطراب اس لیے ہے کہ خدا کے حضور میں جانا ہے. توجہ فرمایا آپ، یہ گناہ کا مرحلہ نہیں ہے، یہ گناہ کا مرحلہ نہیں ہے، یہ خطا کا مرحلہ نہیں ہے. یہ دنیا کو بتانا تھا وہ ایسی ذات ہے جس کے حضور میں جانے کے لیے علی جیسا معصوم بھی یہ کہتا ہے آج یہ اضطراب اس لیے ہے کہ مجھے اس کے حضور میں جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے. غور فرمایا آپ نے. تو یہ مولا متقیان علی بن ابی طالب نے اپنی شجاعت کا اعلان کیا کہ سب سے زیادہ بہادر. اچھا، یہ بہادر بنتا کیسے ہے؟ انہی مولا کی سیرت سے آپ دیکھیں کہ مولا نے جناب عقیل سے کیا کہا تھا. اے بھائی عقیل، کسی بہادر خاتون کی طرف رہنمائی کرو، بہادر شجاع، کہ جس سے ایک بچہ بہادر پیدا ہو. اس ڈیمانڈ میں، اس مطالبے میں کیا چھپا ہے؟ دنیا کو میسج دینا ہے بہادر باپ نہیں بناتا ہے، بہادر ماں بنایا کرتی ہے. توجہ فرمایا آپ نے، بہادر باپ نہیں بنایا کرتا، بہادر ماں بناتی ہے، طاقتور ماں بناتی ہے، شجاع ماں بناتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں اس تصور کو بالکل مٹا دیا گیا ہے. لہذا
جسم کے موٹے بچے تو دکھائی دیتے ہیں مگر روح کے قوی بچے نہیں دکھائی دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بہادر خواتین کا انتخاب کرنا بند کر دیا ہے. آخر ہمیں مولا نے بتایا ہے شادی کے لیے کیا ہونا چاہیے, شادی کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے. اس طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلا جملہ مولا علی کا یہ ہے, اے بھائی عقیل, ایسا گھرانہ بتاؤ, ایسا خاندان بتاؤ جہاں کی خاتون بہادر ہوں. اچھا, کیا مولا علی کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ لٹھیت لوگ مل جائیں؟ بہت زیادہ تلوار ان کے گھر میں رکھی ہو, لڑنے والے ہوں, مار ڈالنے والے ہو, قتل کرنے والے ہوں؟ کیا ایسا مطالبہ تھا؟ کیا یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو سب سے بہادر خود ہو, جو چشم زدن میں, جس کے لیے میر انیس کہتے ہیں اس رخ سے لڑتے لڑتے جو اس رخ پہ پھر پڑے. توجہ فرمائیں, مولا کی جنگ نظم کر رہے ہیں. اس رخ سے لڑتے لڑتے جو اس رخ پہ پھر پڑے, یعنی ابھی ادھر لڑ رہے تھے, ابھی ادھر لڑنے لگے, ادھر سر تن سے جدا ہونے لگے. تو اس رخ سے لڑتے لڑتے جو اس رخ پہ پھر پڑے, جلدی میں منہ کے بل ملک الموت گر پڑے. جلدی میں ابھی ادھر روح قبض کر رہے تھے, اب ادھر مڑ کے رخ قبض کرنا ہے. اس رخ سے لڑتے لڑتے جو اس رخ پہ پھر پڑے, جلدی میں منہ کے بل ملک الموت گر پڑے. تو عزیزان گرامی, ایسا بہادر انسان, کیا وہ یہ دنیا کی بہادری ڈھونڈ رہا تھا؟ کیا ایسی بہادری کہ لڑائی میں تیز ہو, جھگڑے میں تیز ہو, جب کوئی معاملہ ہو تو میدان میں چلی آوے؟ کیا یہ خیال تھا کہ نہیں, اشجع الناس من غلب ہوا, سب سے بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو کرنا جانتا ہو, جو اپنی خواہشات کے اوپر قابو کرنا چاہتا ہو. اب جب جناب عقیل نے جناب فاطمہ کلابیہ یعنی ام البنین کی طرف رہنمائی کی ہے, تو اب بھائی ہم آپ سے کہا ہم نے کہ ایک رشتہ چاہیے, آپ نے پیش کیا, ہمارے معیار کے مطابق اترا, فوراً ہم نے ہاں کہہ دیا, فوراً ہم نے ہاں کہہ دیا. مولائے کائنات کی ڈیمانڈ پہلے تھی, توجہ فرمایا, مطالبہ تھا کہ بہادر ہو. تو جب جناب عقیل نے ان کا نام پیش کیا تو ان کے اوپر, مولائے کائنات کے اوپر کوئی یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ قبول کر لے. اسی کے مطالبہ انہوں نے پیش کر دیا تھا, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے. تو جب جناب عقیل نے کہا یہ فاطمہ کلابیہ ہیں, یہ ام البنین ہیں, انہیں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, ہم نے منتخب کیا ہے, تو اب اس کے بعد مولا کا قبول کر لینا, اس بات کا اعلان ہے کہ جو شرائط ہم نے معین کیے ہیں وہ ساری شرطیں اس بیوی میں موجود ہیں. یعنی عورتیں جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ خواہشات پہ کنٹرول کرنا ان کے بس کی بات رہی ہے, یہ لاؤ, وہ چیزیں لاؤ, وہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, تو انہی کا نام, انہی پہ کنٹرول کا نام ہی تو بہادری ہے, شجاعت ہے. اب عزیزو, اگر مولائے کائنات نے شہزادی ام البنین کو قبول کر لیا تو گویا معصوم نے, امامت نے سند دے دی ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جو مکمل طور پر اپنے خواہشات پہ کنٹرول رکھنے والی خاتون ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. ایک بار تو مل جل کے صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. توجہ فرمائے اپنی, یہ وہ خاتون ہیں. اور اس کا ظہور کہاں ہوا, یہ کہاں پتہ چلے گا کہ شہزادی اس طرح سے اپنے خواہشات پہ قابو رکھنے والی ہیں؟ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کے سامنے وہ منظر ہے, آپ ہی کی ذہن کے تصورات کے سہارے عرض کر رہا ہوں. وہ منظر ہے کہ جب بیاہ کے گھر آئی ہیں مولائے کائنات کے, تو سب سے پہلے در زہرا کو چوما ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ دوسری زوجہ تھی, شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد یہ دوسری زوجہ تھی. تو دوسری زوجہ کا مزاج, اب ظاہر ہے کہ معاشرہ اور حالات
کہ تصور میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوسری زوجہ کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ دوسری زوجہ، اور اگر ایسے سمجھ میں نہ آئے تو رسول کی زندگی میں دیکھ لیجئے، جب بھی جناب خدیجہ کا ذکر ہوتا تھا تو پیشانی پہ بل پڑ جایا کرتے تھے کہ آپ کیوں بار بار اس ضعیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں؟ وہ ایسی ضعیفہ تھی کہ جس نے اسلام کو جوانی عطا کر دی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو دوسری زوجہ جو آتی ہے تو اس کا کردار یہ رہتا ہے، اگر بہت اچھی، بہت نیک دوسری زوجہ کو سمجھ لیا جائے، بہت ہی مومنہ اور شریف، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سابقہ زوجہ کو، یعنی پہلے والی بیوی کو، وہ اپنے برابر سمجھتی ہے۔ اپنے سے بڑھا ہوا سمجھنے والی عورتیں ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ کی نگاہ میں گزری ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ یعنی دوسری زوجہ جب آتی ہے تو پہلی زوجہ کو اولاً تو عزت ہی نہیں دیتی ذہنی طور پر، اسی لیے تمام اختلافات اور جھگڑے اور دوسری شادی نہ الاؤ کرنے میں معاشرے کے ایک رخ یہ بھی ہے، ایک رخ یہ بھی ہے کہ اب وہ دوسری والی آئے گی تو ایک قیامت ہوگی، ایک آفت ہوگی، ایک مزاج عجب ہوگا۔ مگر اگر سیرت ام البنین پر نگاہ دنیا کی خواتین کی اور دنیا کے مردوں کی ہوتی تو اپنے بچیوں کی بھی تربیت ویسے کرتے اور خواتین بھی ویسی ہوتی، جہاں باکردار کا احترام ہوتا اور بدکردار کا احترام نہ ہوتا۔ اگر باکردار کا احترام کرنے کا سلیقہ ہمارے معاشرے کی خواتین اور ہمارے معاشرے کی بچیوں میں پیدا کرا دیا جائے تو یاد رکھیں معاشرہ بہت سی پریشانیوں سے بہتر طریقے پہ گزر سکتا ہے، مگر مولا کائنات کے اس درس سے سبق نہیں لیا گیا۔ جناب ام البنین آئیں تو شہزادے آگے بڑھتے ہوئے ماں کہہ کے شہزادوں نے خطاب کر دیا۔ توجہ فرمائیں کیسے اپنے نفس کے اوپر انہوں نے غلبہ کیا ہے، کیسے اپنے خواہشات پہ غلبہ کیا ہے۔ اب جب ماں کہہ کے خطاب کیا تو آپ تھرا گئیں اور اس کے بعد کہنے لگی، اے میرے بچوں، اے میرے شہزادوں، میں اس گھر میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں۔ توجہ فرمائیں، اشجع الناس من غلبہ ہوا، سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جو اپنے خواہشات پہ کنٹرول رکھے۔ یعنی یہ زوجہ ثانیہ بن کے آئی ہیں، یہ اس لیے نہیں آئی ہیں کہ اپنے جمال پر، اپنے طاقت کے اوپر، اپنی قوت کے اوپر شوہر کو رام کر کے پہلی زوجہ سے منحرف کر دے، بچوں کو پہلی زوجہ کے ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر دے، بلکہ یہ وہ آفاقی کائنات کی اکلوتی زوجہ ہے جنہوں نے دست ادب جوڑ کے کہا، بیٹا میرے بچوں، میں اس گھر میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوئی ہوں۔ یہ ہے شہزادی کا کریکٹر، یہ ہے شہزادی کی زندگی کہ آپ نے جناب مولا کائنات کا جب انتقال ہوا تھا تو سب سے چھوٹا بچہ 5 سال کا تھا، 3 سال کا تھا، سب سے چھوٹا 4 بچے چھوڑ کے گئے تھے مولا کائنات، 3 سال، 5 سال اور جناب عباس غالباً 13-14 سال کے تھے، یعنی سب سے بڑے وہی تھے جناب عباس۔ پوری مکمل طور پر یتیمی کی حالت میں پرورش کی میری شہزادی نے اپنے بچوں کی، مگر یتیم بچے تھے، مگر ذہنوں سے اس طرح سے تربیت کے ذریعے احساس یتیمی کھرچ کے نکال دیا کہ اطاعت امام کا پابند بنایا۔ یہ جناب معصومہ نہیں تربیت کر رہی ہیں، یہ جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین تربیت کر رہی ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین تربیت کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ امام سے وفاداری سکھایا، امام کی اطاعت سکھایا، امام کے ساتھ قربان ہونے تک کا جذبہ عطا کیا۔ ساری دنیا کی مائیں سن لیں، راہ اسلام میں قربانی کا جذبہ باپ نہیں سکھاتا ہے، ماں سکھایا کرتی ہے۔ جب ماں پاک و پاکیزہ اور شجاع شیر پلاتی ہے
ایسے ہی تھوڑی خیبر میں مولا کائنات نے قصیدہ پڑھ دیا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ ماں ہی بہادر بناتی ہے، یہ اشارہ تھا۔ اور جب جناب محمد ابن حنفیہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے لشکر کو دیکھ کے ایک ذرا سا جھجکے، تھوڑا سا جھجکے، گھبرائے، مضطرب ہوئے، میں ڈرے کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، تھوڑا جھجکے، مضطرب ہوئے، گھبرائے، تو مولا کائنات نے کہا بیٹا یہ تمہاری ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، یہ تمہاری ماں کے شیر کا اثر ہے، مطلب سمجھے ماں کا دودھ ہی بہادر بناتا ہے، ماں کا دودھ ہی آل محمد کا چاہنے والا بناتا ہے، ماں کا شیر ہی انسان کو اپنے آقا سے وفاداری سکھاتا ہے۔ تو جہاں علی اتنے حساس ہو کہ اگر محمد ابن حنفیہ مضطرب ہوئے جھجکے تو کہہ دیا کہ یہ ماں کے شیر کا اثر ہے، سلام ہو ام البنین کی تربیت کے اوپر کہ جہاں میدان میں فرزند گیا نہیں، صرف چشم و ابرو کے اشارے پہ فوجیں بھاگا کرتی تھی، فوجیں ڈرا کرتی تھی، آنکھوں سے نیند غائب تھی کہ عباس ابن ام البنین موجود ہے۔ اور فرمایا آپ نے، تو یہ ہے ماں کی تربیت کا اثر۔ ہمارے چونکہ عالم میاں میرے ساتھ زیارت پہ گئے تھے، میں نے پوری زیارت میں جو ان کی خصوصیت دیکھی، وہ جو بھی اعمال کرتے ہوں اس سے بحثی، ماں کا اتنا خیال کیا اس مرحومہ کا، اپنے ہاتھوں سے گاڑی لے کے چلانا، ایک ذرہ برابر بھی، میں گواہ ہوں اس منبر سے کہہ رہا ہوں، ذرہ برابر بھی تکلیف دینے کا احساس پیدا نہیں ہوا۔ یہ نہیں کر رہے تھے، جو ماں نے شیر پلایا تھا اسی کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ اب اگر کبھی بھی بچے منحرف دکھائی دے، بزدل دکھائی دے، ماں باپ کے خلاف رہے، تو یاد رکھیں آپ نے ازدواج کرنے میں انتخاب صحیح نہیں رکھا۔ جب انتخاب صحیح نہیں ہوتا تو پھر اطاعت کی توقع نہ رکھیے، پھر بہادری کی توقع نہ رکھیے، پھر اگر مل جائے، بہادر ہو جائے تو یہ خدا کی طرف سے عطا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو یہ اس طرح سے تربیت ہمارے درمیان آج کل تربیت کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل جسم کی تربیت پہ زیادہ توجہ، بچہ کھاتا نہیں، بچہ پہنتا نہیں، بچے نے کچھ نہیں کھایا اور موٹا تازہ فارم کے انداز میں تیار ہوتا جا رہا ہے، فارمی مرغے جیسے تیار ہوتے ہیں اس طرح سے تیار ہوتا جا رہا ہے، روح کے اعتبار سے کمزور، ذرا سے میں غصہ، ذرا سے میں ناراضگی، ذرا سے میں الجھاؤ۔ تو یہ معاشرتی تربیت کی کمزوری ہے والدین کی، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، اور یہ کہہ کے کام نہیں چل سکتا۔ حالات اتنے خراب ہیں، حالات ہم سے بنتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم حالات کے اسیر ہوتے رہتے ہیں تو پھر حالات ہمیں جکڑ لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح سے بچا جائے، کس طرح سے محفوظ رہا جائے، کس طرح سے، ارے بھائی آپ کا گھر ہے، جس طرح آپ نے بچوں کو 5 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، اسی طرح بچوں کو اگر بعد میں نکالنا پڑے تو ماں باپ اپنی محبتوں کی ایسی مضبوط ڈور سے باندھ کے نکالے کہ کہیں بھی بچہ رہے ذہن میں ماں کا خیال رہے، ذہن میں باپ کا خیال رہے۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا تو مسجد میں جانے والے حسنین غور سے خطبہ نہ سنتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اماں نے کہا ہے بیٹا جو کچھ سن کے آنا وہ مجھے سنانا، وہ مجھے بتانا۔ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ آنے والی تمام خواتین کے لیے ایک راستہ دکھایا گیا ہے کہ جب بھی گھر سے بچے نکلے تو ماں ممتا کے ڈور سے اتنی مستحکم باندھ کے نکالے کہ پھر دنیا کی کوئی بھی غلط آندھی اس آپ کے عظیم پودے کو کہیں سے کمزور نہ کر سکے۔
کہیں سے کمزور نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ آپ کا بچہ ہے۔ افسوس یہ ہے ابھی یہ موسم چل رہا ہے، شیرینی آ گئی، توجہ کریں آپ، بس آخری بات ہے میری اور مجلس تمام۔ مٹھائیاں آ رہی ہیں، مٹھائیاں آ رہی ہیں، دیکھیے ایک مرتبہ آپ حضرات مل جل کے صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ سلانے والی باتوں میں انسان جاگتا ہے اور جگانے والی باتوں میں انسان کوشش کرتا ہے کہ آنکھ بندی ہو جائے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ نہیں دیکھیے صلوات اس طرح کی نہیں قابل قبول ہے، میں نے کہا اب آخری بات ہے، اس کے بعد زحمت تمام، سب لوگ مل جل کے صلوات پڑھیں۔ شیرینی آ رہی گھر میں، ایک سے قیمتی 1000 روپے کلو والی، 800 600 1200 1500، تعلقات ہمارے بڑے مضبوط ہیں، ہم اسی اعتبار سے شیرینی گھر میں لے کے آئے۔ اماں اور ابا ہمارے دونوں ریٹائرمنٹ کے بعد بالکل جناب جبریل و میکائیل کی طرح ہو گئے کہ اب ان سے نہ مصلی چھوٹتا ہے نہ مصلی سے وہ چھوٹتے، ہر طرح کی طہارت، ہر طرح کی پاکیزگی، ہر طرح۔ جیسے ہی دیکھا والدین، یہ مذہبی گھرانے کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہی دیکھا والدین نے کہا یہ کہاں سے اٹھا لائے، یہ تو نجس ہے، ناپاک ہے۔ یہ نجس ناپاک سمجھنے والے گھر کی بات کر رہا ہوں، ان گھروں کی بات ہی نہیں ہے جہاں کوئی تصور نہیں۔ اور کیوں نہیں لے کے آئے، وہ گھرانہ نہیں، اس گھرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور لے کے آئے ہوتے کہا ان کو دے دیا، کہا نہیں سب لے کے آئے ہوتے، یہاں کھایا جاتا۔ یہ اب اس گھر کی مثال دے رہا ہوں جس گھر میں یہ تصور ہے کہ نجاست کیا ہے اور طہارت کیا ہے، وہ فوراً بچوں کو آپ نے ڈانٹا، یہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہ اماں یہ مٹھائی ہے، یہ کاجو اور یہ بادام اور یہ تمام بڑی بڑی نام لیے گئے، اصلی گھی اور کیا کیا ساری چیزیں اس میں گنا دی گئی۔ کہا دیکھو خبردار، توجہ فرمائیں تربیت کیسے ہو رہی ہے، کہا خبردار تم جا کے کہیں کھاؤ کنارے، ہمارا لوٹا، ہماری جانماز، ہماری چٹائی، ہماری چوکی، ہمارے بستر کو توجہ فرمایا آپ نہ چھونا۔ تم کو نماز روزے سے لینا دینا نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، غور فرمایا آپ۔ تو یہ کہہ کے آپ نے اس کو ٹال دیا، غور کیا آپ نے۔ ماں باپ کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہمارا خون جگر نجس ہو جائے گا، انہیں اپنے بستر اور چٹائی کی نجاست کا خیال ہے، اپنے بچے کی روح کی نجاست کا خیال نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے اس کو بچا لیا، جسے بچانا چاہا وہ بچ گیا، جسے بچانا نہیں چاہا وہ نہیں بچا۔ یہ صرف ایک مثال اس لیے دے دیا تاکہ یہ دھیان میں رہے کہ جو کچھ بھی بچے سے ظاہر ہوتا ہے وہ سب ماں کا اثر ہوتا ہے، وہ سب باپ کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ماں باپ میں ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، کہتا اب آپ کہتے ہیں کہ سب ماں کا اثر ہے، سب ماں کا اثر ہے، اور ماں کہتی ہے باپ کا اثر ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے، یعنی جھگڑا اس پر ہوتا رہتا ہے، یہ تصور نہیں ہوتا کہ وہ بچہ ہمارا سن رہا ہے، وہ بچے کے اوپر کیا اثرات پیدا ہوں گے۔ لہذا کربلا وہ آئینہ ہے جہاں یہ دکھایا ہے کہ ماں کی تربیت کیا ہوتی ہے۔ بس 2 جملے مصائب کے سن لیں اور آپ کی زحمت تمام۔ ادھر عباس کی آواز آئی، اے میرے بھیا میرا سلام لے لیں، بس 2 جملے سن لیں مصائب کے، اے میرے بھیا میرا سلام لے لے۔ میں نہیں کہہ سکتا، آپ جب آج یہ جملہ سنتے ہیں تو اتنا تڑپتے ہیں، لیکن اس وقت حسین نے یہ جب جملہ سنا، ایسا بھائی بول رہا ہے، ایسا بھائی کہہ رہا ہے جو آہٹ پہ دوڑا کرتا تھا، جو قدموں کی نشان پیچھے پیچھے مٹایا کرتا تھا، وہ بھائی آج اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ آواز دیتا ہے میرے آقا میرا سلام لے لو، میرا آخری سلام لے لو۔
میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے آقا پہ کیا قیامت گزر گئی ہوگی. ہائے عباس چلے گئے, ہائے عباس اب اس عالم میں ہے کہ مجھے سلام آخر کہہ رہے ہیں. عزاداروں کمر تھام کے گرتے پڑتے عباس کے پاس پہنچے ہیں, اور اس کے بعد دیکھا خدا نہ کرے کسی بھائی کے چاہنے والے بھائی کو اس طرح سے اس کی لاش دیکھنا پڑے. عزاداروں میں نہیں کہہ سکتا جناب امام حسین کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی. شیر جیسا بھائی جس کے چشم و ابرو کے اشارے پر بڑے بڑے زوراور ڈرتے ہو, وہ بھائی زخموں سے چور زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے. بس دیکھتے ہیں ارے میرے بھیا, اے میرے بھیا, ارے یہ کس عالم میں دیکھ رہا ہوں. ارے زانووں پہ اپنے سر رکھا, بس دو جملے سنے اور مجلس تمام. زانووں پہ اپنے سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد آواز دی اے میرے بھیا تمہاری کیا خواہش ہے, کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. عجیب و غریب خواہش رکھنے والا بہادر تھا, یعنی کوئی خواہش نہیں. جبکہ فضل ابن عباس بھی موجود تھے, زوجہ عباس بھی موجود تھی, مگر کسی طرح کا کوئی جملہ نہ کہا. چاہنے والی بہن زینب بھی موجود تھی, مگر ایک جملہ کہا, اے میرے آقا, اے میرے آقا جب پیدا ہوا تھا تو آپ کے نورانی چہرے کی زیارت کی تھی. اے میرے بھیا جی چاہتا ہے آخری لمحات میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. میں اتنا سننا تھا. میرے مولا نے کہا اے میرے غیرت دار شیر, اے میرے بھیا یہ بتاؤ رکاوٹ کیا ہے. بیک پر تو میرا امام کہتا ہے, میرا غازی کہتا ہے, اے آقا ایک آنکھ میں تیر چبھا ہے, لفظیں سنی ہوئی ہے, مگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آقا کے مصائب کا تصور کر لے اور آقا حسین کی کس منزل پر ہے اسے محسوس کر لے. بیک پرتوا دیکھا کہ ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. بیک پرتوا آقا حسین نے اپنی ابا کے دامن سے آقا ابو الفضل عباس کی آنکھوں سے خون کو علیحدہ کیا, اور اس کے بعد حسرت سے عباس نے اپنے بھیا غریب کربلا حسین مظلوم کی زیارت کی اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لی. لیکن آقا حسین کہتے ہیں, آخری جملہ ہے, آقا حسین کہتے ہیں میرے خیرت دار, میرے بھیا تمہاری جو تمنا تھی اسے ہم نے پوری کر دی. اے بھیا میں نے عرض کیا کہ ماں کی تربیت کیسی ہوتی ہے, آخری سانس تک ماں کی تربیت, ماں کے جملے یاد رہتے ہیں. ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا ایک خواہش میری بھی ہے, میں نہیں کہہ سکتا عباس کے اوپر اس جملے نے کیا تاثر چھوڑا, کیا اثر چھوڑا ہوگا. اے میرے اللہ ہاتھ کٹے ہوئے میرے اللہ, جسم زخموں سے چور ہے, سر پہ گرزے گرا لگا ہوا ہے. اے میرے اللہ اتنی طاقت عطا کر دے کہ میرا آقا جو فرمائش کر رہا ہے اسے پوری کر سکو. یہ جملہ کہہ کے آقا سے کہتے ہیں اے میرے آقا کیا حکم ہے بتائے, آپ حالت تو دیکھ رہے ہیں, بھئی یہ سننا تھا. امام نے فرمایا اے میرے بھیا ہمیشہ تم نے آقا کہہ کے خطاب کیا ہے. مجلس تمام ہو گئی, آقا کہہ کے خطاب کیا ہے. اے میرے غیرت دار, اے میرے شیر, ایک مرتبہ بھائی کہہ کے خطاب کر دو. بھئی یہ جملہ سنا, ام المنین کا چہرہ سامنے آ گیا. بیٹا یہ تمہارے آقا ہے, تمہارے بھائی نہیں ہے. بھئی یہ سوچنا تھا مگر سوچا اب آقا کی خواہش ہے. آواز دی اے میرے بھیا, ارے میرے لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. پانی کا وعدہ کیا تھا, پانی نہ لا سکا. بھئی یہ کہتے کہتے دم اکھڑ گیا. حسین دیکھ رہے ہیں میری دولت, میری طاقت, میری قوت
چلی گئی۔ اب قرضہ کمر ہمت تھام کے وہ مرثیہ پڑھا جو صاحب احساس سمجھ سکتا ہے۔ اے میرے بھیا الان انکسرا ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، اور راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ جاؤ بھیا، خدا حافظ میرے شیر، آج سے جو آنکھیں سوتی رہی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ معبود مرحومہ کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے پالنے والے، ان کے بچوں کو ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے، یہ جملہ حاضرین مجلس غازی ابوالفضل عباس کا مصائب سنا ہے، ان کے دل شکستہ ہیں، اسی بازو شکستہ آقا کا واسطہ ان کے بچوں کو ان کے زیر سایہ پروان چڑھا، اور ان کی ماؤں اور ان کے والدین کو ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے تجھے محمد والے محمد کا، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطاوار ہیں۔ میرے معبود، اس مجلس حسین کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پالنے والے، ہمارے جوانوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے بچوں، ہماری بچیوں کو شجاع اور بہادر بنا۔ پالنے والے واسطہ ہے تجھے محمد والے محمد کا، اس نازک دور میں اسلام اور المسلمین کی عزت و آبرو کو محفوظ فرما۔ پالنے والے، تمام ظالموں کا خاتمہ فرما، مظلوموں کو طاقت عطا فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحومہ دلشاد فاطمہ بنت سید ہاشم علی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ ماتم حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر خالی علم، ایک کوہرام مچا بچے خاموش ہوئے، جب سکینہ نے کہا پانی مانگے نہ کوئی، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی ارے پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے۔ التجا ہے یہ میری
کوئی پیاسا نہ کرے، شکوہ تشنا لبی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے میرے بابا سے انہیں دور ہٹا دو بچوں، خالی کوزوں کو کہیں جا کے چھپا دو بچوں، دیکھ کر خشک انہیں ہو نہ محسوس کہیں اپنے بھائی کی کمی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی کاش پانی کے لیے ان سے نہ کہتی آ کر، کیا خبر تھی کہ نہیں آئیں گے امو جا کر، شرم آتی ہے مجھے دیکھ کر ٹوٹی کمر، جان نکلتی ہے میری، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے مجھ کو احساس نہ ہو اپنے چچا کے غم کا، اس لیے روتے نہیں سامنے میرے بابا، جانتی ہوں میں مگر کہ میرے بابا پر کیا قیامت گزری، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے دیکھ حلمن کی صدا دشت سے آئی اصغر، اتنا احسان تو کر بہن پہ بھائی اصغر، اٹھ جا بے شیر میرے باندھ لے سر سے کفن، اب ضرورت ہے تیری، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے جس سے ڈھارس تھی تجھے کٹ گئے بازو اس کے، تیر و تلوار ہیں اور تنہا ہیں بابا تیرے، آنا مشکل ہے وطن کوئی امید نہیں، کہہ دے صغرا سے کوئی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ